اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے جی اس میں آپ کو نا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں جو ہے وہ آپ کو ختم کرواتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دو مین لفظ آ رہے ہیں جو کہ ہم اس پیریڈ میں پڑھتے ہیں، اور وہ ہے فارمولہ۔ دو فارمولے دے رہا ہوں آپ کو جو بہت ضروری ہیں آپ کو سمجھنا۔ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں نا تو یہ بہت عربی کے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس میں جو ایک لفظ ہے جی اعوذ، اعوذ کے بارے میں آپ کو میں نے بہت سارا تفصیل سے بتایا ہوا، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ جا کے لیکچر دوبارہ سن لے، میں بلکہ شیئر بھی کر دوں گا۔ دوسرا ہے باللہ، پھر میں نے با اور اللہ پہ آپ کو بات سنائی۔ اس کے بعد لفظ ہے من۔ من جو لفظ ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا آپ کہ من، اس کو نازیہ لکھ رہی ہے نا، من جو ہے یہ لفظ 3000 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سے، یا آپ کہتے ہیں فرام، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ لفظ 3000 بار آیا ہوا ہے، تو آپ نے دو حرف یاد کیے میم اور نون، لیکن آپ کو 3000 قرآن مجید کے الفاظ آپ کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 78,000 الفاظ میں سے۔ تو من کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس 3000 جو ہے نا معانی والے لفظ کو، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور جو مین چیز ہے نا وہ سمجھے گا پلیز، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے شیطان۔ شیطان، اور دوسرا لفظ ہے رحمان، نیچے بسم اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ سے لے رہا ہوں میں شیطان، اور نیچے بسم اللہ سے لے رہا ہوں رحمان۔ یہ دونوں جو ہے نا اس اس لہر میں، اس بحر میں، اس طرز پہ ہے، اس کا ہے طرف بنتا ہے فعلان، فعلان، رحمان، شیطان، یہ دونوں اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا جو پیانو بجاتا ہے نا اس کے سامنے ایسے نا لہریں لکھی ہوتی ہیں، ایسے کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بنا ہوتا ہے ایسے، یہ لہر بہر ہوتی ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھیں، طرز سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں ہم اس کو نا وزن کہتے ہیں، وزن ہماری زبان میں، صرف اور نحو کے گرامر، عربی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں بھائی وزن، تو یہ ہے وزن، ٹھیک ہے؟ اس وزن پر یاد رکھو جو بھی لفظ آئے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں، اس میں کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اور جوش ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رہے گا نازیہ کو؟ نازیہ، جی سر۔ ہاں یہ والا، یہ وزن جو ہے نا فعلان، یہ وزن آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عربی میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو نا وزن دے دیتے ہیں کہ یار یہ وزن ہے، اس پہ جو بھی لفظ آئے بس خود سمجھ جانا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ میرے نام کا مطلب کیا ہے، نازیہ کا یہ میرے نام کا مطلب کیا ہے، کریم کا، تو پھر وہ بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے بتانا کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو بھی سکھا رہا ہوں میں۔ دیکھو فعلان کے وزن پر جو بھی نام آئے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس میں ایگزیجریشن ہے، مبالغہ ہے، مبالغہ اس میں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس میں اب دو لفظ آج آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے شیطان اور دوسرا ہے رحمان۔ شیطان کو سمجھنا مشکل ہے اور رحمان کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ دیکھو رحمان کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں دیکھیں تو یہ جو ہے یہ لفظ نکلا ہوا ہے رحم سے، نکلا ہوا ہے، اور رحم ہم کہتے ہیں رحم، اردو میں کہتے ہیں، یہ رحم کا جو لفظ ہے، یہ جو رحمان نام بن گیا رحم سے، اس کا مطلب ہے کہ رحمان وہ ہوتا ہے جس میں رحم کی کثرت ہو، جس میں رحم کی شدت ہو، وہ ذات جس میں رحم کا جوش ہو، یعنی جس کی رحمت پر جوش ہو، شدت والی ہو، کثیر ہو، اس کو ہم رحمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ تعریف اپنے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو میں کہہ رہا ہوں، رحمان یہ ہو گیا جس میں رحم بہت زیادہ ہے۔ اب شیطان کیا ہے پھر؟ دیکھو اچھا، یہ رحمان کے ذرا نیچے اور بھی کچھ لکھا ہے میں نے، یہ دیکھیں غضبان۔ غضبان وہ شخص ہوتا ہے جس میں غضب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کل پرسوں کہا تھا نا کہ عربی آسان اس وجہ سے ہے کہ اس میں آدھی 50% سے 70% اردو کے الفاظ ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ غضبان کا لفظ ہے، یا مغضوب علیہ، مغضوب کا لفظ ہے۔ صبر رہو، ایک منٹ یار، میں شیطانوں کو باہر کروں، چلو چلو۔ تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ غضبان کا لفظ ہے، یہ غضب سے نکلا ہوا ہے،
تو یہ الف نون ہر ایک میں زیادہ ہے. آپ دیکھیں تو الف نون جو ہے ہر ایک میں زیادہ ہوتا ہے. رحمان میں بھی الف نون زیادہ ہے. تو یہ غضبان میں بھی ہے. تو بہت غضب والا. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں انازیہ، انا غضبان. غضبان اصل میں مرد ہوتا ہے، غضبان بہت غصے والا ہوں میں بہت غصہ ہوں. لیکن لڑکی اصل میں نا مؤنث ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں نا ایک گول تا لگا دیتے ہیں، ہاں غضبانہ. جیسے حافظ اور حافظہ کا فرق ہے. حافظ مرد ہوتا ہے، حافظہ عورت ہوتی ہے. تو آپ نے کہنا ہے انا غضبانہ، میں بہت غصہ ہوں، میاں مجھ سے بات نہ کرو. اسی طرح لفظ ہے عطشان. عطش کہتے ہیں پیاس کو. عطشان کا مطلب ہوتا ہے بہت پیاسا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں انا عطشانہ، ابھی گرمی کا موسم ہے نا، آپ نے کہنا ہے انا عطشانہ، میں بہت پیاسی ہوں. اسی طرح خواتین ہیں آپ، تو زیادہ غصے ناراض رہتی ہیں، تو آپ نے کہنا ہے انا زعلانہ. انا زعلانہ، میں بہت ناراض ہوں. انا زعلانہ، میں بہت ناراض ہوں. اسی طرح ایک لفظ ہے تعبان، بہت تھکا ہوا. آپ نے کہنا ہے انا تعبانہ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں. تو یہ سارے لفظ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ سارے لفظ جو ہیں یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور ان سب میں کثرت ہے، جوش ہے، زیادتی ہے. اسی طرح اب میں شیطان کی طرف آ رہا ہوں. شیطان کا جو لفظ ہے یہ دیکھیں ذرا، شیطان اس کی جمع ہوتی ہے شیاطین. دونوں قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں. الف لام شروع میں لگایا جاتا ہے. شیطان کے الف لام لگا دیتے ہیں. الف لام کا مطلب میں نے پرسوں بتایا تھا شاید اس کلاس میں، کہ الف لام کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، یعنی کسی عام چیز کو خاص بنانے کے لیے. جیسے میں کہتا ہوں کتاب، تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن میں اگر الکتاب کہوں گا تو ہمارا دھیان فوراً قرآن مجید کی طرف جاتا ہے یا کسی خاص کتاب کی طرف جاتا ہے. تو اسی طرح لکھا ہوتا ہے القلم پبلک اسکول، یعنی کہ بھئی یہ القلم پبلک، تو ٹاپک کا جو عنوان ہوتا ہے یا خاص کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے. تو الف لام کو ترجمے میں نہ رکھے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. شیطان جو ہے یہ لفظ، اس کے بارے میں علماء کرام ہر تفسیر یہی کہتی ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے شتنا یشتنو شتونن سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دور ہوا شخص، وہ ذات جو بہت دور ہو. تو شیطان تو دور ہے، یہ تو پکا ہے. یہ جو شیطان ہے نا، لفظ شیطان یہ صفت ہے ابلیس کا. اس کا اصل نام ابلیس ہے. اس کو اللہ نے ایک خطاب دیا ہے، صفت دی ہے، اور وہ صفت ہے شیطان. تو شیطان بہت دور ہوا شخص ہوتا ہے. بہت دور. کس سے دور؟ اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، ہاں جی، نیکی سے دور، رحمت سے دور. اللہ اکبر. اور دوسرا اس کا معنی ہے شاتا یشیتو شیطان سے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو مکمل برباد ہو چکی ہو، یا جل چکی ہو، سوختہ ہو، جل چکی ہو. اب یہ شیطان جو ہے نا یہ جل چکا ہے. جل چکا ہے، یہ آگ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ آگ میں جائے گا اور اس کے ماننے والے سب آگ میں جائیں گے، اور یہ برباد ہو چکا ہے. تو شیطان جو ہے، اب دیکھو ذرا ان دونوں لفظوں کو، شتن سے نکلا ہو یا شاد سے نکلا ہو، ان دونوں کو شیطان کے وزن پر جو لے کے آئیں گے نا، تو میں کہوں گا جو بہت زیادہ دور ہو چکا ہے، یا دور کر دیتا ہے لوگوں کو، یا وہ جو مکمل برباد ہو چکا ہے، اور یا وہ مکمل برباد کر دیتا ہے لوگوں کو، اس کو شیطان کہتے ہیں. یہ شیطان کی کہانی سنی آپ نے؟ تھوڑا بہت سمجھ آیا شیطان کا؟ نازیہ، ہیرا، سدرا سن رہی ہے کہ سو گئی ہیں لڑکیاں؟ جی 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 تھوڑا جی تھوڑا سننا ہے. جی جی ہاں سر، ہاں جی. سن رہے ہیں سن رہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ ابلیس کا نام ہے، اور شیطان کا مطلب ہوتا ہے بہت دور اللہ کی رحمت سے، یا بہت برباد شدہ. بس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا میں نے آپ کو فارمولہ بتایا، فارمولہ لازم چیز ہے. یہ شیطان کا لفظ یا رحمان کا لفظ، اس سے زیادہ اہم یہ جو فارمولہ ہے نا، یہ آپ کو آ جائے نا، تو قرآن مجید کا میں سارا قرآن مجید تو آپ کو ترجمہ کرا ہی نہیں رہا، میں آپ کو قرآن ترجمہ کرنا سکھا رہا ہوں. تو یہ جتنے بھی لفظ آئیں گے آپ کے سامنے، بس وہ سب میں آپ نے کہنا ہے بہت بہت بہت. آپ قرآن مجید کے جتنے بھی ترجمے نکالیں گی نا، ان سب میں ترجمہ یہی لکھا ہوگا کہ بہت رحم کرنے والا رحمان ہے، شیطان بہت دور کرنے والا اور بہت تباہ کرنے والا.
اس کو شیطان بولتے ہیں۔ الف لام اس کا معنی ہوتا ہے خاص، الف لام عام کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں نکرہ بیتن یعنی گھر کو کہتے ہیں، اس میں معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن جس کو کہتے ہیں آپ، وہ کیا ہے البیت، خاص کر دیا۔ تو الف لام اور تنوین ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں آتے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، یہ تنوین اور الف لام کبھی ایک ساتھ نہیں آتے، چونکہ یہ جو تنوین ہے نا یہ کامن ناؤن کی علامت ہے، اور الف لام جو ہے یہ پراپر ناؤن کی علامت ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ اب ذرا یہ ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں میں ایک دفعہ دوبارہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے لیکچر میں کہہ چکے ہیں آپ کو۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، یہ جو با ہے یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کی، یہاں پر اس کے ویسے 15 معنی اور بھی ہیں۔ تو باللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شیطان کا مطلب ہے بہت ہلاکت والا، رحمت سے بہت دور، رجیم، اب میں رجیم کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ذرا واپس جا رہا ہوں، یہاں کیا تھا رجیم۔ اب یہاں ذرا دیکھیں کہ یہ کیا لفظ ہے، فعیل کا وزن یاد رکھیں، یہ دوسرا وزن دے رہا ہوں آپ کو، دوسری لہر بہر جو بھی آپ کہیں اس کو، طرز، میں اس کو وزن کہتا ہوں، فعیل، پہلا وزن تھا فعلان، اب دوسرا فعیل آ گیا۔ تو فعیل جو بھی اس وزن پر نام ہوگا نا، اس میں بھی مبالغہ ہوگا، ایگزیجریشن ہوگی، کثرت ہوگی، لیکن ایک معنی اور بھی ہوگا اس میں۔ یہ رحمان اور رحیم دیکھو نا ایک ہی اللہ کے نام ہیں، اور دونوں رحم سے نکلے ہوئے لفظ نام ہیں، دونوں میں رحم ہے، لیکن رحمان سے یہ مختلف ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، استمرار ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے اس میں۔ تو میں جیسے کہتا ہوں یار یہ بہت حسین ہے، حسین کا لفظ جو ہے یہ کس پہ ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے، حسین۔ تو میں کہوں گا یار وہ بندہ جو ہمیشہ سے خوبصورت رہا ہے، بیوٹی پارلر سے نکلا ہوا شخص حسین نہیں ہوتا، بس سب کہتے ہیں ہاں بیوٹی، ہاں جی بیوٹی پہ، ہاں ہاں بہت اچھی میک اپ کیا، بہت اچھا میک اپ کیا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میک اپ اچھا کیا ہے، تو یہ تو تعریف نہیں ہے، یہ برائی بیان ہو رہی ہے آپ کی، ہاں کہ یہ بڑا ہی اس کے اچھی لگ رہی، تو وہ اصل میں تو حسین وہ ہوتا ہے جو بغیر میک اپ کے بھی آپ کو جو ہے نا اچھا لگے، خوبصورت لگے آپ کو۔ اچھا تو یہ فعیل کے وزن کی یہ خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عظیم شخص، عظیم شخص وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ آپ کو نا کچھ جو ہے نا کوئی آپ کو دہی بلے کھلائے، عظیم شخص تو وہ ہوتا ہے جو روزانہ آپ کو کھلاتا رہے، وہ عظیم تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، شریف آدمی جو ہمیشہ عزت دار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا ایک دن بس وہ رمضان آ گیا تو وہ شریف نظر آنے لگ گیا، اس کے بعد پھر وہ جو ہے شیطانیہ شروع کر دیتا ہے۔ تو شریف میں اور عظیم میں یا حسین میں کیا چیز کامن ہے، وہ ہے تسلسل، ہمیشہ، ہمیشہ، ترجمے میں ہم ایسا کہا کریں گے بہت اور ہمیشہ۔ اب یہ جو رحیم کا لفظ ہے نا، اب دیکھو یہ بھی رحم سے نکلا ہوا ہے، لیکن ترجمہ میں کیا کروں گا، میں کہوں گا ہمیشہ رحم کرنے والا، رحمان کا ترجمہ میں کروں گا بہت رحم کرنے والا، اور اس رحیم کا ترجمہ کروں گا ہمیشہ رحم کرنے والا، لیکن اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بہت رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا۔ اردو میں آپ کو 120 ترجمے ملیں گے اس کے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک اپنے طریقے سے کر رہا ہے، میں آپ کو اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں اور آپ سمجھو بات کو، ٹھیک ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے جی رحیم کا فلسفہ۔ اب آتے ہیں رجیم کی طرف، یہ آپ کو وزن کی سمجھ آ گئی ہے، تو اب رجیم کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو رجیم کا لفظ ہے نا یہ رجم سے نکلا ہوا ہے، رجم، رجم کا مطلب ہوتا ہے را جیم میم سے نکلا ہوا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ماں را جیم اور میم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکا ہوا، پھینکنا کسی چیز کو یا دور کر دینا، ٹھیک ہے جی، یا دھتکار دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہوا ہے، پھینکا ہوا ہے، مردود کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس کا یہ دوسرا لقب بیان ہوا ہے ابلیس کا، پہلا شیطان ہو گیا اور دوسرا آ گیا رجیم۔ تو میں کہوں گا جو بہت دور ہے یا نہایت مردود ہے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یہ ترجمہ ہم نارملی کرتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو دو جو مین آپ کو میں سکھانا چاہ رہا تھا لفظ وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہے۔ ایک لفظ میں نے بتایا فعلان، اس پہ میں نے بہت سارے لفظ بتائے آپ کو،
اور اس میں ہوتی ہے کثرت، جوش اور شدت۔ دوسرا ہے فعیل، اور میں نے بتایا اس میں بھی کثرت ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ہمیشگی اور تسلسل اور استمرار رہتا ہے۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان یہ عام ہے، ٹھیک ہے، عام ہے۔ تو یہ عام اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں کافر پہ بھی رحمت ہوتی ہے، سورج بھی دیا ہوا ہے، دھوپ دی ہے اس کو، ہر نعمت دی ہوئی ہے اس کو، 24 گھنٹے اس کے پاس بھی ہے، 24 گھنٹے تمہارے پاس بھی ہے، اس کو بھی نیند آتی ہے، آپ کو بھی نیند آتی ہے، وہ رحمان نے دیا سب کچھ۔ لیکن رحیم قیامت میں ہوگا اللہ تعالیٰ، اور وہ اس وقت کیا کرے گا کہ وہ صرف مومنوں کو اور جو اس کے حبیب کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صرف ان پہ رحم کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اگر کچھ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ مکمل میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ ہے بے اسم، یہ لفظ کیا تھا؟ بے اسم۔ تو ہمارے پاس ایک رول ہوتا ہے، یہ اسپیشل رولز یاد کروا رہا ہوں میں آپ کو نازیہ، میں بس صرف میرا تعلق صرف آپ کو نا رول سکھانے ہیں تاکہ آپ خود ترجمہ کر سکیں۔ یہ دیکھو ایک رول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کثرت استعمال۔ کثرت استعمال کی وجہ سے اب ایسا ہو گیا، اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم نا اپنے پشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پشتو آپ کس کو آتی ہے کہ ہم نا حروف کھا جاتے ہیں، پنجابی میں بھی یہ حال ہے، ہم حروف کھا جاتے ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے۔ یہ بے اسم کو بھی یہ ہو گیا ہے کہ یہ بے اسم سے بسم بن گیا ہے، بسم، اور اسی طرح نازل ہوا تو ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے بے اسم، نام سے، کس کے؟ اللہ، اللہ کے نام سے، رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بھائی بتایا ہی نہیں آپ نے کہ کیا کیا آپ نے اللہ کے نام سے کیا کیا؟ تو یہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر 3 لفظ چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں بسم اللہ سے پہلے۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ابدؤ، میں شروع کرتی ہوں، ابتدا کرتی ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اشرعو، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، یا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں اقرعو، میں پڑھتی ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا، کوئی لفظ ہو سکتا ہے جو چھپا ہوا ہے یہاں پر۔ تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہمیشہ اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اسم کا لفظ ہے قرآن مجید میں 39 ٹائمز آیا ہوا ہے، اللہ کا نام 2700 بار تقریباً آیا ہوا ہے۔ الرحمن کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 182 بار تقریباً آ چکا ہے۔ رحیم قرآن مجید میں 39 ٹائمز جو ہے وہ آ چکا ہے۔ الرحمن میں شدت ہے اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایک لفظ کو سمجھنا 1000 الفاظ کو سمجھنا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ یہ جو چارٹ ہے نا، یہ تو میں نے ابھی بنایا ہے، اس سال پچھلے سال بنایا ہے، لیکن یہ والا جو چارٹ میرا ہے نا، یہ والا یہ تقریباً 10 سال پرانا ہوگا جو میں نے بنایا تھا اس کو۔ یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن کی ترجمہ، ہاں یہ نیا ہے، دیکھو اس کو بس، اچھا بسم اللہ کو بسملہ کہتے ہیں، میں نے آپ کو بہت سارے نام بتائے تھے اگر آپ کو یاد ہو، کہ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ کو بسملہ کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے بتائے تھے آپ کو۔ تو یہ دیکھو، بسملہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بس یہ ترجمہ خوبصورت ترجمہ ہے، اس کو ساتھ رکھیں۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور اسم کا مطلب نام، اللہ اس میں ذات ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ رحمان بہت رحم والا، الرحیم مسلسل رحم والا۔ رحمان اور کے رحم میں کثرت ہے اور رحیم کے رحم میں تسلسل پایا جاتا ہے، یہ سارا وہی دوبارہ لکھ دیا۔ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں، یہ تو میں ڈیلیٹ کر دوں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھو شیطان کا جو لفظ ہے 88 ٹائمز آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی، ابلیس کے انسانوں کے لیے صفت یہ ہے۔ تو یہ دیکھو قرآن مجید میں کیسے آتا ہے، اس طرح کا آتا ہے، شیطان، شیطانن، الشیطان، للشیطان، شیاطین، الشیاطین، للشیاطین، شیاطینہم، اس طرح کے مختلف ناموں کے ساتھ یہ آتا رہتا ہے۔ اس طرح رجیم کا لفظ دیکھیں تو یہ 14 بار آیا ہوا ہے، 10 الفاظ ہیں، 14 بار آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، رجمن، رجیم، رجیم، الرجیم، لرجمناکا، لنرجمنکم، لارجمنکا، رجومن، المرجومین۔ تو یہ سارے مختلف جو ہے نا وہ الفاظ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح اسم جو ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، اسم، الاسم باسم، اسمہ، الاسماء باسماء، یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، اسم کے مختلف چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے لڑکی، یہ دیکھو ذرا، یہ ہے جی واجب البیت کا عملی طریقہ۔ یہ واجب البیت کسے کہتے ہیں؟
ہوم ورک کو کہتے ہیں، ہوم ورک کو عربی میں واجب البیت کہتے ہیں، گھر کا واجب، گھر کی ڈیوٹی، واجب کا مطلب ڈیوٹی ہوتا ہے، فرض، گھر کا فرض۔ تو یہ آپ نے گھر کا عملی گھر میں جو کام کرنا ہے نا، کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے، چوڑا، بہت چوڑا، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، کوئی آیا، کوئی آیا، ڈاکٹر رضوان صاحب آئے ہوئے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ اچھا، تو یہ ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے، ہوم ورک کیسے کرنا ہے کہ آپ سب لڑکیاں ہیں سوائے رضوان بھائی کے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ رنگوں سے کھیلتے رہنا ہے، آپ کے ساتھ رنگ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رنگوں سے جلدی یاد ہوتا ہے۔ اب جو بھی قرآن مجید آپ دیکھیں گے اس میں رنگ دکھائی دیں گے آپ کو، جو بھی کتاب بچوں کی آتی ہے اس میں رنگ دکھائی دیں گے آپ کو۔ تو دو رولز ہوتے ہیں بھائی، ایک تو رنگ زیادہ رکھو بچوں کو یاد کروانے کے لیے، دوسرا یہ کہ کینوس بڑا رکھو ہمیشہ، ٹھیک ہے، بڑا رکھو، بس یہ دو رولز ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو رول سکھا رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے میری بہنوں کہ آپ نے رنگ اٹھا لینے ہیں، بہت سارے رنگ اور پکے رنگ، کبھی کچی پینسل نہیں استعمال کرنی۔ میں نے یہاں پہ آپ کو پہلے بھیجا ہوا تھا کہ کچی پینسل لکھنا یہاں ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گروپ میں۔ آپ نے جب بھی ہوم ورک کرنا ہے، کچھ دکھانا ہے مجھے، تو رنگوں کے ساتھ خوبصورت کر کے دکھانا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھو مختلف رنگ ہے، آپ ہر موضوع کے لیے الگ سے کلر استعمال کیا کریں۔ دیکھو میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں، ایک لڑکی نے یہاں پہ ابھی ہوم ورک بھیجا ہے، مہپارا، مہپارا نے کام بھیجا تھا بڑا خوبصورت، میں دیکھتا ہوں کہ کیا بھیجا تھا، میں نے دیکھا نہیں، یہ دیکھیں، دیکھو سورہ ملک کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے نا، تو یہ سورہ ملک اس نے جو نوٹس بنائے تھے نا، وہ نوٹس اس نے کیا کیے، دیکھو یہ بنائے ہوئے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لڑکی ہو، یہ دیکھو یہ سورہ ملک اس نے بنائی، کیا لڑکی ہے، کیا ماشاء اللہ مہپارا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں یہ رنگ، آپ نے جب بھی کچھ دکھانا ہو نا تو ایسے دکھانا ہے، ورنہ نہ دکھائیں، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہ دکھائیں۔ جتنا میک اپ آپ کر دی ہے نا، اس سے زیادہ آپ نے کاپی پہ اپنے میک اپ کرنا ہے اس کے چیزوں کو جب دکھائیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے۔ تو کل ملا کے کیا بات ہوئی، ہم کہاں تھے، یہ یہاں تھے کہ آپ نے ہوم ورک ایسے کرنا ہے کہ رنگوں سے کرنا ہے، چھوٹا سا رجسٹر لے لیں اور اس میں لکھا کریں۔ اللہ اکبر، چلے جی، یہ میں آپ کو سلائڈز جو ہے نا وہ ابھی بھیج دیتا ہوں یار، پھر مجھے یاد بھی نہیں رہتا، اور یہ لڑکی جو ہے پھر مانگتی رہتی ہے۔ نازیہ آئی ہے نا، نازیہ آپ نے ہوم ورک آج رات ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات کا مطلب آج کا ہوم ورک آج ہی کرنا ہوتا ہے، اور کبھی نہیں کرنا ہوتا، یہ تو پھر آپ کو بھول جاتا ہے چیزیں، میں نے بتایا آپ کو نا، ماہرین کیا کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ آج کا ہوم ورک آج ہی کریں گی تو 100% آپ کو یاد رہے گا، ذہن میں رکھیے گا، جب تک آپ سوتے نہیں ہیں، اگر آپ نے شٹ ڈاؤن کر دیا دماغ اور سو گئے آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ 70% جو ہے نا وہ آپ کا ختم ہو جائے گا آپ سے، اور 70 جناب باقی 30% رہے گا، 30% جو کل آپ آئیں گے نا، تو میں کہوں گا کل کیا پڑھا تھا سر، وہ پتہ نہیں رحمان کے بارے میں کچھ بتایا تھا، تو وہ پتہ نہیں کیا تھا سر، وہ میں کہوں گا وہ رحمان کا ہی بتایا تھا کہ اس میں شدت ہوتی ہے، ہاں 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 سر وہ آپ نے، تو وہ 30% آپ کو رہتا ہے، باقی دھندلا سا خاکہ، باقی آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو بس آپ نے ہوم ورک جو بھی کرنا ہے تو آج ہی کریں، بہتر سے بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بھیج دیا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اب آتا ہوں میں ذرا آپ کے عربک کی طرف۔ اب عربک میں ہم نے جو ہے آج جو پڑھنا ہے وہ ہے، جو کنورسیشن ہماری چل رہی تھی وہ تھی تعارف کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں آج ہم تعارف کے تیسرا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو ایک ہی کنورسیشن بنا دیتے ہیں، ایک ہی میں اس کو سمو لیتے ہیں کہ ہم نے 3 دن میں کیا سیکھا، اور یہ جو باقی ساتھی ابھی آج آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا بہت جتنا ان کو یاد رہ گیا تو وہ کر لیں گے، جو نہیں یاد رہا تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے جی الاربعین فی المحادثات، اس کو چھوڑ دیں، المحادثۃ الاولی کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ کنورسیشن، تعارف انٹروڈکشن کو کہتے ہیں۔ محمد آپ نے یہ یاد کرنے ہے، ٹھیک ہے، محمد کہہ رہا ہے السلام علیکم، احمد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دعا ہمیشہ زیادہ دیا کریں، کوئی آپ کو اگر اس نے کہا ہوتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہنا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک دعا ہمیشہ زیادہ دیا کریں، یہ 3 دعائیں لازمی دیا کریں۔ نازیہ میرے اسکرین پہ آپ لائنیں کھینچ رہی ہیں، کیا لڑکی ہے نازیہ، یہ ذرا اس کو صاف کرو یہ لائنوں کو، نازیہ یہ آپ کے مارکر کی ہے اسکرین، سب میرے اسکرین پہ آ گئی ساری لائنیں۔ احمد کہتا ہے، محمد نے پھر کہا کہ انا محمد، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انا، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار تم انا والے بہت ہو، انا تمہارے اندر بہت زیادہ ہے، جھوٹی انا لے کے بیٹھی ہو تم۔ انا کا مطلب ہوتا ہے خود کو دیکھنا، صرف خود کو دیکھنا، اپنی غرض کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا بس، تو یہ خواتین میں نہیں ہوتی۔
تو یہ انا مردوں میں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بھائی یہ انا کا مطلب عربی کیا ہوتا ہے؟ میں. اس کا جو آخری الف ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا. آپ نے ANA پڑھنا ہے. انا. انا کا مطلب ہوگا میں. انا محمد، یا میں کہوں گا انا اسد اللہ، یا میں کہوں گا انا استاذ. کوئی بھی کہہ سکتا ہوں. آپ نے بھی ایسے نام لیں گے، انا سادیہ، انا آسیہ، انا نازیہ، ایسے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اسی طرح پھر اگر آپ نے تعارف کر دیا کہ میں فلاں ہوں، تو اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ کہے اہلن و سہلن. اہلن و سہلن کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید. لڑکی یہ ریموو کر دو، یہ لکیریں نازیہ نہیں ہو رہی تم سے ریموو. کیسے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یاد نہیں کہ کیسے کروں میں یہ لائنیں. ہاں ہو گئی، چلو جی ہو گئی. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی جی کیسے. ہو گیا ہو گیا ہو گیا، چلو میرے طرف سے ہو گیا. اوکے اچھا یہ دیکھیں اوکے کہ اب اس نے کہا بھائی انا محمد، میں محمد ہوں. انا نازیہ، تو میں کہوں گا اہلن و سہلن یا نازیہ. نازیہ خوش آمدید آپ کو، اہلن و سہلن. اچھا اہلن کو الگ بھی کہہ سکتی ہیں آپ، صرف اتنا کہہ سکتی ہیں اہلن 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 یا ناز اہلن 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 یا نازیہ. اچھا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب میں یہ کہنا ہوتا ہے اہلن بکم، یو آر ویلکم، خوش آمدید، آپ کو بھی خوش آمدید. اہلن بکم، اہلن بکم. اس کو جو بچے نئے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بھی آپ کو لفظ مشکل نظر آئے، آپ نے فوراً جو ہے اس کو انگلش میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو میں اہلن بتا رہا ہوں تو آپ نے لکھنا ہے اہلن، اہلن وسہ، سہ لکھ کے نا آگے لکھیں اہلن سہلن. تو اہلن بے کم، تو بے لکھو، بے پورا لکھو، بے تاکہ بھولے نہ آپ کو، جیسے اردو میں میسج لکھتے ہیں آپ لوگ. بے کم، اہلن بے کم، اس کا جواب ہے. پھر اس نے پوچھا محمد نے کہ مس مک، مس مک، آسان سی بات ہے. مس مک، اس کو ایسے لکھ لو پلیز، میرے لیے ایسے لکھا کرو مس مک. مس مک کا مطلب ہوتا ہے تمہارا نام کیا ہے بسنتی، تمہارا نام کیا ہے. مس مک، تمہارا نام کیا ہے. تو وہ کہتا ہے بندہ اسمی احمد. یہ دوسرا طریقہ سکھا رہا ہوں میں آپ کو نام لکھنے کا. پہلے میں نے آپ کو یہاں بتایا انا محمد، انا اسد، انا اسد اللہ، انا استاذ. اب میں کہہ رہا ہوں اسمی اسد اللہ، اسمی اسد، اسمی نازیہ، اسمی آسیہ. یہ دو طریقے ہوتے ہیں اپنا نام بتانے کے، اپنا تعارف کرانے کے. اس کے بعد محمد کہتا ہے انا، میں جو ہوں، من کا مطلب میں نے ابھی بتایا آپ کو، من الشیطان میں، کہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. انا من پاکستان، اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو. اگر پاکستان کے اندر ہیں تو آپ نے کہنا ہے انا من لاہور، انا من پشاور، انا من اسلام آباد. دوسرا بندہ احمد جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے انا ایرانی. اس نے یہ نہیں کہا کہ انا من ایران، کہہ سکتا تھا بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں طریقہ دوسرا سکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے کہنا ہے انا ایرانی، میں ایرانی ہوں. تو اب دیکھو کل ملا کے کیا بات ہوئی. محمد نے اس کا خلاصہ بیان کیا. کہتا ہے انا محمد، میں محمد ہوں، وانا من پاکستان. ٹھیک ہے، اب میں کیسے کہوں گا، آپ لوگ کیسے کہیں گے؟ دیکھو انا اسد اللہ وانا من پشاور. انتا، انتا کا مطلب ہوتا ہے تم، یو، مرد جو سامنے آپ کے لڑکا کھڑا ہو، آپ نے کہنا ہے انتا، تم جو ہو، احمد، انتا احمد، وانتا من ایران، اور تم ایران سے ہو. احمد نے کہا صحیح، صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک کہا، صحیح صحیح. صحیح کا مطلب درست. محمد نے اب کہا اس سے کیف الحال. یہ یاد رکھا اب آپ جو نئے بچے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کیف الحال، کیا حال ہیں، کیف الحال. تو اس میں جو نام سیکھنے والا لفظ ہے وہ ہے کیفا. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، کیسی، کیسے، ہاؤ. کیف الحال، کیا حال ہیں. تو اس نے کہا احمد نے انا بخیر، میں ٹھیک ہوں. بخیر نہیں کہنا، صبح بخیر، بخیر نہیں ہوتا، بخیر. انا بخیر، میں ٹھیک ہوں. وکیف انت، اور تم کیسے ہو. وکیف انت، اس انت کو نہ روک دیا کرو، انت، انت مچا دو. تو آپ نے کہنا ہے انت.
मोहम्मद ने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अला मा युराम, नाजिया ये नया लफ्ज आपने सीखा, ठीक है, अला मा युराम। तो आपने कहना है अला मा युराम, असल में एक ही लफ्ज है, लग रहे हैं आपको कि तीन लफ्ज है, नहीं भाई, ये है जी अला मा युराम का मतलब होता है कि सब ठीक है जी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है बस, ठीक है जी। अला मा युराम, अला मा युराम, इसको जल्दी से कहना है अला मा युराम। अच्छा जी, इसके बाद जरा मुश्किल लफ्ज है जो मैं सोच रहा था कि इसको काटूं या लिखूं, लिखूं कि काटूं, क्या करूं, फिर मैंने कहा चलो बच्ची है याद कर लेगी इंशाल्लाह, 2 दिन है। देखो, सुरिर तो आपके पास ना 3 दिन छुट्टी होगी, जुम्मा हफ्ता इतवार, उसमें आप रिवाइज कर सकती हैं, ठीक है। आला, अच्छा अहमद ने कहा सुरिर तो बेलिकाइक, इसको आपने ना नाजिया, आपको मैं राज की बात बता रहा हूँ, आपने 40 दफा बोलना है, 100 दफा नहीं यार, आप तो सीरियस ही हो गई। आपने देखो आपने लेकिन आप जीत भी गई ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा याद किया था आपने। देखो इसको 40 दफा बोलो जुबान पे, ठीक है। आपने कहना है सुरिर तो बिलिकाइक, सुरिर तो बिलिकाइक, सुरिर तो बिलिकाइक, यानी आई ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, अरबी में ऐसे कहते हैं, सुरिर तो बिलिकाइक, सुरिर तो बिलिकाइक, बस इसको पक्का कर लें आप, ठीक है। अच्छा, सुरिर तो बेलिकाइक, अब ये मुश्किल है ना लफ्ज, तो आप मेहरबानी करें मेरी बात माने, इसको आप ना ऐसे लिखो, सो रिर तो, सुरिर तो बे ले का, डबल ए डाल दो, अलिफ भी है ना, अलिफ अलिफ है सो ऐसे, बेलिका इक, बस इतनी सी बात है यार, कितना आसान हो गया। सुरिर तो बेलिकाइक, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो मोहम्मद कहता है व अना कजालिक, ये कजालिक का लफ्ज कुरान मजीद में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत दफा। कजालिक का मतलब होता है इसी तरह, और मैं भी इसी तरह बड़ा खुश हुआ, व अना कजालिक, और मैं भी बड़ा खुश हुआ जी, और मैं भी इसी तरह खुश हुआ, व अना कजालिक, मैं भी खुश हुआ। तो अहमद ने एक दुआ दी, अरबों की बात यह है कि वो दुआ देते हैं, कहते हैं बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुम्हें बरकतें दे, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह बरकतें दे। उसकी दुआ दूसरी ये हो सकती है, ये तो हमने याद की हुई है ना, दूसरी भी याद की है, हय्याकल्लाह, हय्याकल्लाह, ये दूसरे को दुआएं दे रहे हैं, आपको कोई दुआ देगा आपने उल्टा कोई और दुआ दे देनी है, ठीक है, हय्याकल्लाह। आखिर में जो नया लफ्ज आप सीख रही हैं नाजिया, वो है माअस्सलामा, गुड बाय, माअस्सलामा, माअस्सलामा, गुड बाय, माअस्सलामा, माअस्सलामा, माअस्सलामा। आखिर में ता है, इस ता को हमने गोल हा पढ़ना है, जैसे आप होती हैं शाहिदा, हाँ मैं होता हूँ शाहिद, और आप हैं शाहिदा, इसी तरह माअस्सलामा, माअस्सलामा। बस ये था हमारे कन्वर्सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है, और आप अब मेरे साथ जो है ना ये पढ़ेंगी। लो भाई नाजिया आ जाओ, बल्कि ये सिदरा है ना, सिदरा और नाजिया आप दोनों प्लीज जरा मोहम्मद और अहमद बन जाओ और इसको पढ़ो जरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अना मोहम्मद। अहलन वसहलन। अहलन बिकुम। मस्मू। यार नाजिया आपको हमारी बातें कैसे आ गई, समझ आ गई, आप कमरे में बैठी हुई हैं, जरा इस जरा सिग्नल की तरफ आए ना, सिग्नल लेके आए, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? अब ठीक है नाजिया, नाजिया बात करिए। हाँ, जी जी सर। शाबाश, पढ़े शाबाश। इस्मी नाजिया। सिद्रा की आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ ये सिद्रा होगी फिर, अना सिद्रा, मिन पाकिस्तान। हाँ शाबाश। अना ईरानी। अना मोहम्मद व अना मिन पाकिस्तान। अंत अहमद व अंत मिन ईरान। सही, सही हूँ। सहीह, कैफल हाल। लड़की थोड़ी सी मेहनत करो, सहीह, हलवा, हलवा सही, हल से निकालो, हल से हलवा निकालो, शाबाश, सहीह, सही, शाबाश। सही। कैफल हाल।
أنا بخير وكيف أنت؟ الحمد لله على ما يرام. سررت بلقائك. Very nice. وأنا كذلك. بارك الله فيك. حياك الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامات. Very nice. اچھا ہیرا اور کومل آپ کرنا چاہتی ہیں؟ ہیرا پڑھنا چاہتی ہیں؟ کومل ہاں کومل شاباش پڑھو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انا محمد. اہلا وسہلا. اہلا بکم. ما اسمک. نہ اس کو لکھ لو کومل، اس کو لکھ لو اپنے پاس. کاپی ہے آپ کے پاس؟ مسمک. مسمک. شاباش. ہاں اسمی کومل. انا من پاکستان. انا ایرانی. انا محمد وانا من پاکستان. انت احمد وانت من ایران. صحیح. کیف حال؟ انا بخیر وکیف انت؟ الحمد للہ علی ما یرام. سررت بلقائک وانا کذالک. بارک اللہ فیک. حیاک اللہ. مع السلامہ. مع السلامہ. مع السلامہ. ویری نائس کومل، ویری نائس، بہت اچھے. ہیرا آپ پڑھنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ السلام علیکم ہیرا. معذرت سر میں میرے سگنل ٹھیک نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں. اچھا بہت اچھا ہو گیا. اچھا نازیہ مجھے ذرا بتاؤ نازیہ کہ اگر میں کہوں آپ سے گڈ مارننگ کیا کہوں گا؟ سر ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ کیا دیکھ کے نہیں، لڑکی دیکھ کے نہیں پڑھنا. ہاں دوبارہ بولیں. یار کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی. صباح الخیر. ہاں ٹھیک صباح ہے. الخیر. یا اب دیکھ کے تو نہیں بتا رہی نا؟ نہیں نہیں سر جھوٹ بولیں گی تو اب بھی نہ آئے سر. کل اس بات میں مجھے ڈانٹ پڑی تھی. اب بھی نہ آئے مجھے. ویری نائس ویری نائس. اچھا اور میں اگر کہوں آپ سے گڈ ایوننگ؟ گڈ ایوننگ. ہاں گڈ صباح ایوننگ سر یہی ہے نا اس کا مطلب. کیا تھا وہ کیا تھا؟ مساء الخیر. مساء مساء الخیر الخیر. اور مساء النور. ہاں جی دیکھو صباح الخیر گڈ مارننگ، آپ نے جواب دینا ہے صباح النور. اور اگر کوئی آپ سے کہے گڈ ایوننگ مساء الخیر، آپ نے کہنا ہے مساء النور. ویری نائس، بہت اچھا ہو گیا جی. اور آج کا جو جملہ تھا وہ میں نے اسی میں ایڈ کر دیا ہے اور وہ ہے گڈ بائے. گڈ بائے کو آپ نے کہنا ہے مع السلامہ. مع السلامہ. اور اہلا وسہلا کا جواب ہوتا ہے اہلا بکم. اہلا بکم. یہ بھی آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں کافی آج کے لیے انشاءاللہ. کل پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے انشاءاللہ. اور تفسیر اور ترجمہ کا جو ہے وہ سیرت ابھی جو رہتی ہے وہ آپ نے کلاسز لینی ہے انشاءاللہ. سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.